ایک دفعہ اقرار کر لے الہ العالمین اے رب ہمارے بے شک اپنی اپنی جانوں پہ ظلم کیا، الہ العالمین اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے بندہ تجھے دنیا کی طلب و پیسے کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے نقشوں کے پیچھے نہ دوڑنا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ کہہ دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرا بندہ میں تجھے ایسی دنیا دوں گا جو میری ناراضگی سے بھی تجھے بچائے گی اور جہنم کی آگ سے بھی تجھے بچائے گی۔ اے میرا بندہ جب تیرے سے غلطی ہو جایا کرے میری طرف دوڑ کے آیا کر اور کہہ دے کر ایک غلطی ہو گئی میں نے کہا جا معاف کر دیا، دوسری غلطی ہو گئی پھر میرے پاس آ جا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیا۔ اے میرا بندہ کہاں تک تو غلطیاں کرتے کرتے تھک جائے گا، میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، بس ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا لیا کر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا۔ تو 10 بچوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو ماں باپ کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا۔ اے بندے اپنا وزن اپنا بوجھ میرے سپرد کر دے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ میرے پہ وہ بوجھ نہ ڈال الہی جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ الہ العالمین جس چیز کا میں محتمل کوئی نہیں، جس چیز کو میں سنبھال نہیں سکتا وہ چیز مجھے نہ دینا۔ ربنا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا لینا اور کہہ دینا الہ العالمین میرے سے غلطیاں ہو گئی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ پھر مجھے پیار سے پکاریو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے میرا بندہ تو ملتان شہر میں علی والا میں کہہ دے وہ میرا رب ہے، تو زمین والوں میں میرے رب ہونے کا اقرار کر لے، میں آسمان والوں کے اندر اعلان کروں گا یہ مجھے رب کہہ رہا ہے، میں عرش والا خدا سے اپنا بندہ کہہ رہا ہوں۔ باقی یہ جتنا کفر ہے دندناتا پھرتا ہے، کبھی ایٹم کے بل بوتے پر، کبھی ڈالر کے بل بوتے پر، اے میرا بندہ کبھی پاؤنڈ سے تجھے ڈراتا پھرتا ہے، اسے کہہ دے بس ایک مرتبہ پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے میرا بندہ تو گھر میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جا، دعا کیا ہے؟ آج ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ کچھ میرے پیارے ایسے غفلت والی زندگی کے اندر بیٹھے ہوں گے جو میرے سے مسئلے پوچھیں گے بتاؤ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نمازوں کے اندر دعا کر لی، نمازوں کے بعد کیا ہم نے نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں پڑھا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ اب مولوی صاحب کی اس دعا کی ضرورت کیا رہ گئی؟ دعا تو بندوں کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں یوں کر کے بیٹھتا ہے، ہاتھ اس کے یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں لینے والے اور سر اس کا یوں کر کے جھکا ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور زبان سے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اکرام اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ پھر تیری دعا کے ساتھ پہلے آسمان کے فرشتے، تیری دعا کے ساتھ دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ جو کھڑے وہ فرشتے، حاملین عرش اللہ کے عرش کے ستون کو تھام رکھا وہ فرشتے۔ جب یوں کر کے دعا کرتا ہے تو پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے تیری دعا کے ساتھ سفارشی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ زمین پر مانگ رہا ہے، الہ العالمین اللہ اکبر، اگر تو دے دے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، مالک اس کو دینے سے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ بچوں کو سکھلاؤ۔ پہلے دادیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، نانیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، دادی کہتی تھی بیٹے ہاتھ اٹھا اور کہ اللہ میرے ابے کو نوکری دے دے، اللہ میرے ابا جان کو حلال رزق دے دے، اماں دودھ میں نے پینا ہے اللہ سے مانگ لے، اماں چونی چاہیے اللہ سے مانگ لے، نہ میرے پوت دادی پیسے نہیں دیتی اللہ پیسے دیتا ہے۔ اب کی دادیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماوے بھائی، پوتا پاس کیوں نہیں بیٹھتا، نواسا کیوں نہیں بیٹھتا، جھٹ پوچھے گی تیری ماں کیا کھا رہی تھی چپ کے اندر بیٹھ کے، صحیح سے بتائیے تیری ماں نانی کے گھر گئی تھی، ہاں وہ کتنے تھیلے لے کے گئی، تو نے بیگ دیکھا تھا تیری نانی کو تیری ماں نے کیا دیا تھا، لے میرا پوت 98 ٹافی لے لے، ہاں یہ میرا بچہ مجھے سچ بتائے گا، پھپھی گود میں اٹھا کے گئی، نہیں اماں تجھے نہیں بتاتا یہ تو میرا لاڈلا ہے، یہ میرا بیرا، یہ میرا پیارا، میں تجھے اللہ اکبر پاپڑ لے کے دوں، کھاوے گا سلنٹی کہاں؟ پہلے یہ بتا تیری ماں تیری پھپھی تیری خالہ وہاں سے کیا لے گئی، اور کٹر سے بیچاروں کو کیا پتا یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے یہ میری نانی نہیں ہے، میری جننی بیٹھی ہے جس کے پاس چراغ رگڑ رگڑ کے سارا میرے سے گلوا دے گی۔ گھروں کی حالت ہے، شادی ہو گئی طلاق ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ سسر کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے۔ برتن دھوؤں ابا جان کھڑا ہو گیا سر پہ، گاچی زیادہ استعمال کیوں کی ہے، یہ ہڈی کے اوپر ڈھکنا کیوں پڑا، دادا کھسڑ 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 کر رہا،
फ्रिज खोल के देख रहा है, अल्लाह अकबर, बीवी के कमरे में झांक के देख रहा है। अगर वो बीवी के कमरे में बैठ के खा रहा है, ओ बेशरम शर्म कर, तेरी माँ के साथ तो कभी मैंने बैठ के नहीं खाया, तू क्यों खा रहा है? वो अगर तूने सारी जिंदगी कंजरपना, इसे तो हलालपना करने दे। एक और बात बतलाऊं, 4 बच्चों के बाप बन गए, बीवी कह रही है मुझे गर्मी के जोड़े ला दे, अब्बे तो कह दे मैं सोवे तेरे साथ, काम अब्बे तो कह दे। बात बने चाचा जी, ये अब्बा ना होया हमारे बात तो साहब इलाही बन गया यार। फिर कह बहू में कदर कोई नहीं करती, फिर कह बहू जो है मुझे बड़ी बड़ी गालियाँ सुनावे जी। फिर कभी दी के घर जाके रह रहा, कभी बाड़ियों के घर जाके रह रहा। दे फुट्टे अपने घर के अंदर रहता, तुझे सुकून मिलता, बीवी बहू को बेटी समझता, देख तेरे पैर धो पीती। अम्मा फीस जमा करानी, अब्बा फीस के पैसे दे, दादे से ले ले, दादे ने अली बानी पड़ी तेरी फीस के पैसे देगा। अजीब सा एक मंजर है। फिर कहते हो पोता मेरी सुनता कोई नहीं, हाँ हाँ पोता तेरी नहीं सुनता, लेकिन कमरे में जाके अपनी माँ के आगे रो रो के जो सुनाता है, अम्मा दादा कब मरेगा, अम्मा खुशियों वाले दिन कब आएंगे, अल्लाह अकबर, अम्मा दादा हमारा क्यों मर नहीं जाता, मेरे प्यारों जिंदगी तुमने मैंने गुजार ली, जिंदगी हंस के गुजार ली, बड़े आ गया अब जवानी आनी कोई नहीं, चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई मेरे अजीज़ों, अब जवानी शबाब कोई नहीं आवेगा, अब हाथ में लठ आ गया मेरे अजीज़ों, गोड्डों की जान खत्म होगी, अब कुबड़ापन निकल गया, सीधा होके खड़ा कोई नहीं होगा। अब तो तुझे चाहिए था मरने से पहले पहले अगर तेरी औलाद तेरी कब्र पर आके न लड़ती, तेरी औलाद तेरी कब्र के सराहने खड़े होकर तुझे गालियां न देती, तुझे चाहिए था जब शादी हो गई अपने बेटे के हिस्से की जो ज़मीन रकबा बनता था, ले मेरे बेटे ले ले, मैं तेरे से 2 रोटियों का सवाल नहीं करता, हाँ तेरा दिल चाहे मेरा हाल पूछे ना, वरना सलाम अलैकुम तो अपने घर को आबाद कर। रब्बुल आलमीन की कसम है, फिर यही बेटा तेरे सामने कभी सर न उठाता और यही बहू तेरी जूतियों को सीधा कर कर के थक जाती, लेकिन तूने इसे समझा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, तेरी चुडराहट खत्म ना हुई, तेरी नस्ल तेरे घर का अल्लाह अकबर इसी हालत से बेड़ा गर्क हो गया। बेड़े के अंदर सास बैठी हुई है, ये माशरा सुनो, ये सीरत तुम्हें सुना रहा हूं। बेड़े के अंदर सास बैठी हुई है, अगर उसने 2 चक्कर यूं करके कर लिए, अगर खसम ने चक्कर यूं करके अंदर कर लिया, अबे क्या हर वक्त वहां कमरे में बढ़ता फिर रहा, मैं तुझे क्या लेना, तेरे मुंह में तो दांत कोई नहीं। अल्लाह मेरी तौबा, मैं तो जा रही बब्बो घर छोड़ के, मैं तू घर छोड़ के क्यों जा रही, कि तो अपने बच्चे के घर को बस्ता नहीं देख रही, ये मियाँ बीवी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ने औलाद की नेमत दे रहा, माल की नेमत दे रहा। अगर अल्लाह अकबर, अगर शौहर मेरे 2 साल में बीवी के वास्ते जोड़ा ले आएगा, भाई ने कहेंगे ले भाई हमारे बात तो कभी नहीं लेके आया, हाँ वो बीवी है, बहन नहीं है उसकी, तेरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर है, भाइयों पर नहीं। 15 लाख का उसने जहेज दे दिया, उस वक्त तो यूं तेरे हाथ ना मले, अगर उसने जोड़ा अपनी बीवी को मौसम का ला के दे दिया तो सॉरी हाय भाई मैं तो मौलवी अब नान के पास आवे, मौलवी नान आवे ना बस उसे कान के अंदर कह दिए बस तभी दे दे, हमारे भाई को तो हमारी भाभी ने कुछ पिला दिया। मौलवी जी एक ऐसा तवीज़ दे दो, अल्लाह अकबर, बच्चा जो है ना हमारा, हमारे तो नसीब फूट गए, हमने शादी करी थी अपने बच्चे की, मौलवी साहब बस उसके गीत गावे, पता नहीं क्या बात है, मौलवी साहब जो चीज़ लावे उसके भोब्बे के अंदर भर दे, मौलवी साहब माँ तो देता ही कोई नहीं, मैं तो माँ हूँ, मुझे माँ समझते कोई नहीं, मुझे तो कुत्ती समझे, पता। ये कह रही है अपने बेटे के घर के कबर बात कर रही है, और बेटी की तरफ मौलवी साहब एक तवीज़ ऐसा दे दो बस मेरा दामाद यहाँ आवे, मैं तो रखने को तैयार हो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास इतना पैसा, ऊपर चबारे में 2 कमरे खाले में ये रख लूँ, बस मेरा बेटा उसके पास ना जावे है जी, और तेरी बेटी के पास से तेरा दामाद ना उठे, ये कौन सा तवीज़ काम करेगा। जब ऐसे पागल लोग मौलवियों के पास आने लगे ना, उनकी भी ईद हो जाती है, उनको ठीक है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, इधर से भी खाई जाओ इधर भी तपाई जाओ, बहुत जगह। अभी हमारे यहाँ मेरे अजीज़ों एक तलाक हुई, अल्लाह खुदा की कसम यकीन जानो दिल खून क्या शुरू होता है, मेरे प्यारों वो रिश्ते तो भूल गए मेरे अजीज़ों, बड़े बड़े तलाक के मेरे अजीज़ों फसाने सामने आए, लेकिन चंद दिन पहले एक तलाक हुई, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों रोंगटे खड़े हो गए। पहले घर के अंदर बच्ची को लेके आए थे, अजी ये हमारी धीरानी है, उन्होंने कहा जी आप देख लो ये बच्ची को पकाना कुछ नहीं आता, अंडा रोटी पकानी नहीं आती, हमें 6 महीने का टाइम दे दो, इसे घरदारी सिखा देंगे। उन्होंने कहा ना जी बहनें माशाल्लाह नंदे हैं बावजे हैं सब कुछ सिखा देंगी। 2 महीने के बाद बच्ची का हाथ पकड़ के मेके
چھوڑا ہے کہ تیری دی کے تو کچھ دھونا نہ کرنا نہ کھانا پینا آتا ہے. ان کا ہم نے آپ کو قسم اٹھا کے نہیں بتایا تھا کہ 6 مہینے کا ٹائم دے دو. یقین جانو جب وہ اپنی بچی کا بہن کا گھر بسانے کے لیے آئے, مما ساتھ آیا, پھپھا ساتھ آیا, تایا ساتھ آیا, 13-14 سال کا جوان بھائی ساتھ آیا, اور آ کر یوں کر کے اپنے داماد اپنے بہنوں یہ کیا کہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم سے جو لکھوانا لے لے, ہماری بہن کا گھر نہ اجاڑ. لیکن اس کے اندر ترم خانی آئی تھی, بچوں خدا کے قہر سے بچ. اگر تو نے کسی کے باپ کو رلایا تو تیرا باپ بھی کوئی نہیں ہنسے گا, اگر تو نے کسی کی ماں کو رلایا تو تیری ماں بھی کوئی نہیں ہنسے گی. میرے عزیزو اللہ اکبر. جب انہوں نے کہا کسی صورت میں جو دو یا لو, ہم نے تمہاری بہن کو رکھنا کوئی نہیں. میرے عزیزو 13 سال کے بچے نے اپنی ماں کو فون کیا, اور فون کر کے جھوٹ آنسو نہیں کر رہے تھے, اور اپنے آنسو کو یوں کر کے ہمارے سے چھپا رہا تھا, اور اللہ اکبر رو کے کہہ رہا تھا اماں بسانے گئے تھے اجاڑ کے آ گئے, اماں تیار ہو جا, یہ ایٹم بم تیرے اوپر آ کے گرے گا. اماں بتا میں تجھے فون پہ کیسے بتاؤں کہ بھائیوں کے ہاتھوں سے بہن کا گھر اجڑ گیا. اگر خدا نہ کرے اس بچی کا غلط قدم اٹھ گیا اور اس بچی نے غلط راستے پہ زندگی گزارنا شروع کر دی, خدا پاک کی قسم تجھے کون بے وقوف کہتا ہے تو حج پڑھ لے, تو روزے رکھ لے, اللہ اکبر. کسی زندگی کے ساتھ تو نے کھڑوال کیا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میرے عزیزو سیرت سن عبد الحنان سے, بہو لے کے آ بیٹی بنا کے لا, ورنہ اپنے بچے کو گوارا کر دے. راتوں کو چھپ چھپ کے ساس سسر کی اذیتوں سے, نند بھاوجوں کے تانوں سے روئے گی. خدا پاک کی قسم اس کی تو اندھیری میں میٹھی پھیکی کھا کر مسی کھا کے کٹ جائے گی, لیکن قبر کے اندر جو بھگتنا پڑے گا خدا کی قسم اچھے تو سے بھگت برداشت کوئی نہیں ہوگا. گھر جنت بناؤ. اگلی بات میرا عزیزو تمہیں اور بتاؤں, یہ سارے لونڈے پلاپاٹے بیٹھے, ہماری زبان کے اندر بات کر رہا بھائی, تمہارے یہ چھوکرے سارے بیٹھے ہیں جی, سارے چھوکرے بیٹھے. سنو میری بات, جب شادی کے دن رکھے جائیں یار کے, لڑکی کے نہیں, سہیلیوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے. شادی کے دن ہو جائیں, جس دن ولیمہ کھا لو, جو جگری دوست ہے جو راتوں کو 2-3 بجے تک یوں کر کے موٹر سائیکل کے پیچھے کمر کے ساتھ کمر جوڑ کے ساتھ ہو کے بیٹھتا تھا, اب کہتے میاں تیری شادی ہو گئی, تیری زندگی کی جدائی کو, تیری زندگی کی تنہائی کو دور کرنے والی تیرے گھر کے اندر آ گئی. اب رات کا حق اس کا ہے, رات کا حق میرا نہیں. دن کے اجالے میں ملاقات کریں گے, مغرب کے بعد ہم انجانے ہو جائیں گے. تم مجھے نہیں جانیو, میں تجھے نہیں جانوں گا, تم مجھے فون نہ کریو, میں تجھے فون نہیں کروں گا. اب یہ ٹائم تیرا گھر بسانے کا, بھائی مانو 4 بجے تو گھوٹلوں پر تم لے کے بیٹھتے ہو. جب عورت غلط قدم اٹھا دے تو کہتے خاندان صحیح نہیں, کوئی نہیں تھا, خاندان تو بڑا اچھا تھا, نصیب تو بڑا اچھا تھا, باپ نے 10 لاکھ روپے کا جہیز دے کے بیٹی کو بیایا تھا, 400 انلے تھللوں کو بٹھا کے کھانا کھلایا تھا. جس نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا اسے بھی چودھری صاحب, ملک صاحب, شیخ صاحب کہہ کے کہہ رہا تھا میں بچی والا, میں دی والا. اگر کمی رہ گئی سالن میں, مرچوں میں رہ گئی تو اللہ اکبر شکوا نہ کرنا, میں دی والا, جلدی کام ہو گیا. براتی 125 بلائے تھے, 350 براتی آ گئے. اللہ اکبر. چھوڑ دے اسی دل سے جب تیری تنہائیوں کو دور کرنے والی, تیری بچوں کی وارث, تجھے جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جانے والی اللہ اکبر آ گئی, تو اس دن سے دوستی کا دروازہ رات کے اندھیرے میں بند کر دے, دن کے اجالے میں کاروبار کو وقت دے, دن کے اجالے میں یاروں کو وقت دے. تیری مرضی مظفر گڑھ کے دریا پہ جا کے مچھلیاں کھا لے, تیری مرضی ملتان جا کے میرے عزیزوں کسی اللہ والے کے دربار پہ جا کے بیٹھ جا. جو ہی مغرب کی اذان ہوئے السلام علیکم, اب تیرا میرا واسطہ کل سورج نکلنے کے بعد شروع ہوگا. بچوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا, تم ٹائم پر گھر آؤ. یہ صبح سے تم نکلے ہوئے, جو تمہیں دروازے پہ چھوڑنے آئی, کپڑے اس نے تمہارے استری کر کے دیے, کپڑے اس نے تمہارے دھو کے دیے, بستر اس نے تمہارا بچھایا, تم نے فون کیا تھا اس نے مرضی کے مطابق کھانا پلایا, کھانا کھلایا, جھاڑو اس نے دی, کمرہ تمہارا جنت جیسا بنا دیا. کیا 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھ کر مسکرانا تمہارا حق نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اگر سارے دن کی مشقت یہ کرے, ساس کے لیے روٹی یہ پکائے, سسر کے لیے روٹی یہ پکائے, مہمانوں کے لیے روٹی یہ پکائے, شوہر کے سارے تقاضے پورے کرے, کبھی لیٹ کے دکھائے, کبھی ہنس کے دکھائے, کبھی کام کر کے دکھائے, کبھی پیٹ پھڑوا کے دکھائے, کبھی تیری امانت 9 مہینے گود میں اٹھا کے دکھائے, کیا میرے پیارو اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کے ہم سے مسکرا کے بات کر سکو, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکو؟ اللہ اکبر. صاحب میرے عزیزو, لڑکا لڑکی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا, باپ تانے دے گا یہ حرام زیادہ جا رہا, کہاں چلی گئی اس کی مردانگی, شرم نہیں آتی, لگائیوں کے پاس بیٹھ کے روٹی کھاوے, ڈوب کے مر جا. خدا پاک کی قسم تو لگائیوں کے پاس بیٹھ کے روٹی کھلانے کو ڈوب کا مرنا کہتا ہے. میں تجھے مدینے لے جاؤں, سیدہ عائشہ کے گھر لے جاؤں, لقمہ بنانے والا محمد الرسول اللہ تھا, لقمہ کھانے والی صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلا دن سیدہ عائشہ بہو بن کے دلہن بن کے آئی.
یا تو کہتے ہیں 7ویں 6ٹے دن میٹھا پکا کے کھلا تاکہ خاندان کو پتہ لگ جائے. ہمارے مہاجروں میں ہے دستور, تمہارے بھی ہے بھائی. 5ویں 6ویں دن روٹی پکواوے نا تیری خیر ہوئے. ہمارے ہاں ہے کھیر پکاویں گی میٹھی, سب سے پہلے میٹھے کو ہاتھ لگواویں گی. پہلے 6 دن مہندی نہ اتر جائے نا, وہ مہندی, اس کی مہندی بھی نہیں اتری نا اسے برچی کھانے میں نہ باڑیے. 6 دن برچی کھانے میں نہیں باڑتی, پھر 50 سال برچی کھانے سے نہیں نکالتی. بڑا صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا بھائی, بول تو دو, منہ سے کہہ تو دو. ہاں یہ جو اندر بیٹھی نا تم تائید کرو کہ اپنی آواز نہ پہنچانا, کمرہ بند کر دے گی کہ تو ہی تھا, اوئی اوئی کر کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا, تو ہی تھا. آہو جتنا تم نے حاوی کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ہم نے بندروں کو ناراض نہ, اگلی بات کر دوں. غیرت والے مہاجر لوگ تھے, غیرت والے لوگ تھے. یہ دھیاں, یہ لاڈلیاں, یہ میری پیاری, یہ میری بچیاں جب امید سے ہوا کرتی تھی, ان کی ساسیں, ان کی مائیں میکے سے اتنی بڑی چادر بھیجا کرتی تھی جیسے بوری کے اندر کوئی چیز رکھی ہو. اگر باپ بھی سورا بھی گھر کے اندر آ جاتا, یہ دھی رانی اتنی شرمیلی تھی, اگر باپ بھی گھر میں آ جاتا, اللہ اگر سگی ماں, اگر جگوان بھائی گھر میں آتا تو سگی ماں اس حاملہ اور سیوں کر کے اشارہ کرتی تھی, غیرت والا بھائی آ گیا, غیرت والی بہن اندر چلی جائے. اللہ اکبر. 9 مہینے گزر جاتے تھے, بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ماموں بننے والے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, اب موٹر سائیکل پر توتڑی بنا کے, باندری بنا کے بٹھا رہے ہیں, ماشاء اللہ. جس طرح میرے عزیزوں اسے لال کر کے لے کے جا رہے ہیں. اللہ تم بھی دیکھ لو, بدماشو تم بھی دیکھ لو, حاجیو تم بھی دیکھ لو, مسلمانوں تم بھی دیکھ لو. رب العالمین کی قسم ہے, آئس کریم کی ٹھنڈک اس وقت اس کے دانتوں کو لگتی نہیں جب پورے ملتان کے اندر اس کی غیرت کا جنازہ ہی نہ نکل جائے. ٹوپی برقعے کا رواج تھا, وہ گیا. سادہ برقع آ گیا, وہ گیا. پھر تنگ برقع آیا, وہ گیا. اب کپڑے ادھے آ گئے. پتہ نہیں اگلے زمانے میں. بھائیو خدا کے واسطے اس نفرت والی زندگی سے پناہ مانگو. موبائل کھولا, یہ دیکھ یہ لباس ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں موبائل کھولو گے, جوتے کی برانڈیں اس کے اوپر آئیں گی, کپڑے کی برانڈیں اس کے اوپر آئیں گی, مکان کیسا بنانا ہے اس کے اوپر آئے گا, دکان بنانا. یہ کون بھیج رہا ہے؟ میں بھیج رہا. میڈ ان پاکستان تو ہے ہی کوئی نہیں, میڈ ان چائنا, میڈ ان برطانیہ, میڈ ان امریکہ. کن کی تقلید کرتے ہو؟ جن کے دسترخوان کے اوپر شراب نہ ہے, ان کا دسترخوان ادھورا کوئی نہیں. وہ میرے عزیزو یہود و نصارہ دور کی بات, ان کے گلی کے کتے بھی آپس میں یوں کر کے ملے تو کان کے اندر کہتے ہیں بتاؤ مسلمانوں کو ختم کیسے کریں گے. اور جن کا کتا بھی اسلام کا دشمن ہو, جن کی چڑیا بھی اسلام کی دشمن ہو, میرے عزیزو جن کا بچہ جب بھی وہ میز پر بیٹھے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر, جب 2 آدمی اکٹھے ہو جائیں, ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے بیت المقدس کو ختم کیسے کریں گے, بیت اللہ پہ حملہ کیسے کریں گے, پاکستان کی ایٹمی طاقت کو کیسے ختم کریں گے. ان کی تقلید کرتے ہو جنہیں بیٹی کا نہیں پتا, جنہیں ماں کا نہیں پتا, جنہیں بہو کا نہیں پتا. ان کی تقلید کرتے ہو جو بیوی بہن کو برابر سمجھتے ہیں. ان کی تقلید کرتے ہو جہاں ماں کے ساتھ لڑکا سو جاتا ہے. سنو آمنہ کے لال کے لایا ہوا دین, اتنا عظمت والا دین, اتنی شانوں والا دین. فرمایا جب بچہ جوان ہو جائے, مائیں ذرا دور سے بچے کو پیار کرے. جوان بچہ ماں کے ساتھ لگ جائے اور جوان بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے ساتھ ٹکرا جائیں اور دونوں کے دل میں ہلکی سی بے حیائی آ جائے, نکاح ہی باطل ہو جاتا ہے. فرمایا بیٹی باپ کے سامنے آوے اور یوں کر کے جب بھی ڈالے, باپ بیٹی سے پوتر رشتہ سب سے زیادہ کس کا, لیکن اگر بیٹی کے حیا والے اعضاء باپ کے جسم سے ٹکرائے اور باپ کے ذہن میں 19-20 آ گئی, میرے عزیزو رشتہ تو دور کی بات, نکاح ہی باطل ہو جائے گا. ہمارا تو نبی بھی غیرت والا, ہمارا تو رب بھی غیرت والا, ہمارا تو اسلام بھی غیرت والا, ہمارے تو حیا ملی وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے, کردار ملا وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے, اخلاق ملا وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے. اوے لوگو, دروازے کھولنے کی, پردہ ہٹانے کی, بازاروں میں جانے کی, شاپنگ کرنے کی, لنڈے بازار میں جانے کی, دودھ والی دکان پہ تیری میری بیٹی, رس والی دکان پہ تیری میری بیٹی, بیکری پہ تیری میری بیٹی, سبزی والی دکان پہ تیری میری بیٹی. اللہ اکبر. انہوں نے تو اپنے گھر کو جنت بنانے کا اللہ سے وعدہ کیا تھا, یہ بازار سجانے کے لیے کہاں سے نکل گئی. اللہ اکبر. نہ بینک والے کی حیا, نہ دودھ والے کی حیا, نہ رکشے والے کی حیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ تو اتنی غیرت والی عورت تھی, نہیں یقین آتا. اٹھاؤ قرآن پاک 18واں پارہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. او ایمان والو, ابا کیوں نہ ہو, خبردار, اپنا گھر ہو, بھائی کیوں نہ ہو, شوہر کیوں نہ ہو, غیرت والی دیاں, غیرت والی بیویاں کمرے میں جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو. باپ کو بھی اپنے گھر بیٹی کے ساتھ ملنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا, محمد رسول اللہ کا فرمان کہہ رہا. پہلے زمانے میں بزرگوں کے ہاتھ میں لٹ ہوا کرتا تھا,
روشنی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آنکھوں کے اندر حیا اور غیرت بڑی ہوا کرتی تھی. ابا جی نماز پڑھ کے آوے تھے, کھیتوں سے آوے تھے, جو لٹ ہوئے کرتا تھا وہ زور سے دروازے پہ مارے تھے, کہاں چلے گئے گھر والے بھائی, یہ زور سے مارے. چھوٹی کو بھی پتا تھا دادا آ گیا, نانا آ گیا, بیوی کو بھی پتا تھا غیرت والا شوہر آ گیا, ماں کو بھی پتا تھا غیرت والا بیٹا آ گیا, بہن کو بھی پتا تھا غیرت والا بھائی آ گیا. مولوی صاحب اب تو میں بہنوں سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ طریق پر طریق ہوتی ہے. یقین جانو ہم نے اپنی آنکھ سے وہ دور دیکھا جب طالب علمی دور میں ہم گھر آیا کرتے تھے, ہماری بہنیں گلے بعد میں لگایا کرتی تھی, پہلے تار پر سے دوپٹہ اتار کے اپنے سینے کو چھپایا کرتی تھی کہ غیرت والا بھائی آ گیا, بہن کو دیکھ کے غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے. اللہ اکبر. پہلے بزرگ بابا جی اپنے گھر میں آئے تھے تو نہ کھانسی ہوا کرتی تھی نہ بلغم ہوا کرتا تھا, زور سے کھگورا مارے کرتے تھے, ہاں بھائی السلام علیکم, زور سے آواز دیا کرتا تھا. ہاں بھائی گھر والے رشتہ دار مامے تائے آوے کرے تھے, زور سے پھپھڑ آوے کرے تھا, زور سے ہاں بھائی کہاں چلے گئے گھر والے, زور سے آواز دیتے. تو غیرت والی اللہ اکبر اپنی غیرت کو ایک چادر کے اندر بند کر لیتی تھی. اب تو ٹنگے کھول کے باپ کے سامنے بیٹی پڑی ہوئی ہے, اب تو بھائی کے سامنے بیوی نہیں. اللہ اکبر. دنیا کی بغیرت ترین نسل نظر آ رہی ہے اور بھائیوں نے بھی غیرت کے جنازے نکال دیے. ننگا سر ہوا چلتا تھا, اب تو ننگے بدن ہے, چٹیاں پہن پہن کے تم بہنوں کو دکھاؤ گے. جب تم بغیرتی کا جنازہ نکالو گے تمہارے گھر کے اندر رابعہ بسیہ نہیں نظر آئے گی, تمہارے گھر کے اندر فاطمہ کی کنیز نہیں نظر آئے گی, تمہارے گھر کے اندر زینب کی کنیز نظر نہیں آئے گی. خدا کے واسطے خود اپنے آپ کو چادر چار دیواری میں لا, پھر خدا پاک کی قسم تیرے گھر کے اندر اللہ جو دکھائے گا وہ آنکھوں کا نور دکھائے گا, تیرے دل کا سرور دکھائے گا. میرے عزیزوں قدم اٹھانا پڑے گا, اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلانا پڑے گا, اپنے آپ کو میرے عزیزوں بد تہذیبی والی زندگی سے نکالنا پڑے گا. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ اکبر. یہ زندگی ہے, یہ تو نیری نیری شرمندگی ہے. جس نے اپنے حلال کمائی سے ملتان کی گلیوں میں ریڑیاں لگا لگا کر جس نے 2 کمرے کا مکان بنایا تھا, مسجد کے اندر بیٹھا, میں نے کہا جی صاحب جاتا کیوں نہیں, کہ مولوی صاحب مسجد میں جاؤں مجھے ہول چڑھتے ہیں, بیوی کو دیکھ کے مجھے ہول چڑھتا ہے, گھر میں بیٹھا ہوں مجھے رونی آ جاتی ہے, گھر کے اندر بیٹھتا ہوں مولوی صاحب ساری رات جاگتا مجھے سکون نہیں آتا. مسجد کی چٹائی پہ مولوی صاحب 8 دن کے بعد آدھا گھنٹہ سویا مجھے نیند آ گئی, گھر کے اے سی والے کمرے میں بیڈ پہ نیند نہیں آتی. کیا کرے, جن کو رو رو کے مانگا تھا, جن کو دعائیں کروا کروا کے مانگا تھا, جن کی آمد پر کانوں میں اذان دی تھی, دائی کو خوش ہو کے پیسے دیے تھے, اللہ اکبر, جس کو اللہ کا لوریاں کی دعائیں دی تھی, خدا پاک کی قسم ہم نے تو فرما بردار سمجھا تھا. ہمیں کیا پتا باپ کو چھیتے گا, ہمیں کیا پتا تھا بیوی کے سامنے ماں کو ذلیل کرے گا, ہمیں کیا پتا تھا یاروں کے سامنے باپ کو گھور گھور کے دکھائے گا. پھر میرے عزیزوں ہمیں کیا پتا تھا یاروں کے ساتھ 4-4 ہزار کی کڑھائیاں کھائے گا, باپ کو 100 روپے کی دوائی لاتے تانے دے گا, ابو جی دوائی 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم کر دو, مہنگائی بہت ہو گئی ہے. پھر عبدالحنان کو کہنا پڑے گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بچ گیا ہمارے پاس, بچا گیا. راتوں کو 4-4 بجے روڈ ماسٹری کر کے اپنے گھر آ رہے ہیں. تجھے ماں کو جگا کے کیا ملا, تجھے باپ کو ستا کے کیا ملا. ہائے بابو جی بڑے بیٹے کا کیا حال ہے, اچھا ہے بھائی. میں چھوٹے کا کیا حال ہے, اچھا ہے. وہ کام کر رہا تھا, اللہ اکبر, یوں کر کے نہیں جھک گئی کہ بس یار کوئی اور بات کر چھوڑ دے, اللہ اکبر, کوئی اور بات کر چھوڑ دے. یا کیا بات ہوئی, اپنی آنکھوں میں آنسو کا پانی لا کے یوں میں پھیر لیا. سمجھ لے اگر باپ کا آنسو یہاں سے نکل گیا خدا زندگیاں اجاڑ کے رکھ دے گا, یاری یاری نہ رہے گی, دوستی دوستی نہ رہے گی. اور میرے پیاروں پھر عبدالحنان کے ہاتھ جڑے دیکھ لو, دوستی کے چکر میں ان محسن, دنیا کے اندر 2 بڑے محسن ہیں, اللہ اکبر. سب سے بڑی محسن ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اس کے بعد 2 محسن ہیں, ایک ماں ہے ایک تیرا باپ. یہ سب سے بڑا محسن ہے. ان کے احسانات کی قدر کرنا, ان کے احسانات کے آگے ہمیشہ گردن جھکا کے رکھنا. خدا پاک کی قسم یہ ماں باپ ہیں, کھاڑے کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیتے ہیں. 15-15 گھر کے فردوں کی اکیلی ایک دن میں 50-50 روٹیاں پکایا کرتی تھی, بغیر مشین کے گھر کے 11 افراد کے کپڑے دھویا کرتی تھی, اور سب کی استری بھی کیا کرتی تھی. جمعے کی نماز سے پہلے ہنڈی چڑھتی, جمعے تک کھانا تیار ہو جایا کرتا, بورے والیاں گیٹھی بھی بھرا کرتی تھی, گوئے اور لکڑیوں کے اوپر کھانا بھی پکایا کرتی تھی. اس نے ہر میدان میں شیرنی کی طرح مقابلہ کیا, لیکن اولاد کی گھوڑی کے آگے اس کا بھی سر جھک گیا ہے. اسے ماں ہی سمجھنا, اسے گھر میں اذیت نہ سمجھنا, اسے دیکھ کے غصہ نہ کرنا بلکہ اسے دیکھ کے دعائیں کرنا. اللہ کی قسم بھائی جی, ہمارے پاس دنیا کے اللہ نے ہر چیز دی, پیسہ بھی اللہ نے بتھیرا دیا, گاڑی بنگلہ کوٹھی کار
بھی اللہ نے عطا فرمایا, تمہارے یہاں سے جماعت گئی تھی, ہمارا گھر دیکھ کے آئی تھی, اللہ اکبر, اس جیسے 10 خاندان اور بھی آ جائے, ہمارا گھر پھر بھی کھلا ہے, الحمدللہ. یہ بڑوں کا اللہ پاک نے تحفہ عطا فرمایا. لیکن میرے پیارے عزیزو, اللہ اکبر, عرض کر کے جانو, دنیا کی جو چیز مل جائے, دنیا کا مال و متاع مل جائے, لیکن کبھی بھی ماں باپ کا سر اپنے جھکنے نہ دینا, ان کی آنکھ میں آنسو نہ لانے دینا. خدائے پاک کی قسم, زندگی ان کی تھوڑی ہو گئی, یہ 4 دن کے بعد قبر میں چلے جائیں گے, لیکن اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے, جنازہ روتے چلا گیا, تو تیرا گھر قبر بنا کے چلے جائیں گے. اس قبر میں گھر کے اندر روشنی, اندھیرا نظر آئے گا, اس گھر کے اندر خوشیاں میرے عزیزوں مایوسیاں نظر آئیں گی. جتنی ترقی کرے گا, ماں باپ کے آنسو رکاوٹ بن جائیں گے. آج میرے عزیزوں اسکول کی کمی کوئی نہیں, آج یونیورسٹیوں کی کمی کوئی نہیں, آج کالجوں کی کمی کوئی نہیں, آج مدرسوں کی کمی کوئی نہیں. اگلی بات کو علماء کرام مجھے معاف کر دینا, حفاظ کرام مجھے معاف کر دینا. آج قرآن پڑھنے والا بھی قرآن بھول گیا. خدائے پاک کی قسم, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, عبد الحنان قرآن کی قسم کہتا ہے, اول تو رہے مدرسوں کے اندر, اول تو رہے پڑھتے پڑھاتے, کبھی خطاب مسجد کے اندر ملی, کبھی لاہور میں ملی, اب 16 سال سے پیر محل کے اندر ہوں, ہمیں تو گھر رہنے کا موقع نہیں ملا. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے, باپ دیکھا کوئی نہیں تھا جس کی قدر کرتے. ماں 2013 میں چلی گئی, لیکن آج تک عبد الحنان نے پیر تو کیا جوتے کی نوک کے بھی اس کی طرف سیدھی نہیں کی. ماں پیار کرتی تھی اور کہتی تھی میرے پاس تو بیٹھ جا کر. میں کہتے تھا اماں وہ ظرف کہاں سے لے کے آؤں, وہ عزت کہاں سے لے کے آؤں. اللہ اکبر, خدا نے میں تیری جوتیوں میں بٹھایا, تیری چرپائی پہ کیسے بیٹھیں گے. جب وہ زور لگایا کرتی تھی تو پینتیوں کی طرف کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہمارا جسم ماں کے جسم کے ساتھ بھی نہ لگ جائے, تاکہ ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے, ماں کا جسم نرم ہے, ہمارا جسم ٹھوس ہے, ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو جائے. اسے پہلے تھوڑی تکلیفیں دی, بیوہ جوانی کے اندر ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے پالا, کسی کو عالم بنا دیا, 9 بہن بھائیوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. اللہ اکبر, خدائے پاک کی قسم, وہ خود بھی رویا کرتی تھی اور ہمیں بھی رلایا کرتی تھی کہ بیٹے میں نے چٹنی سے روٹی کھلوائی, لیکن میں نے اپنی غیرت کا جنازہ نکلنے نہیں دیا. آخری وقت میں بھائی ساجد کہہ کے گئی تھی, کہنے لگی انشاءاللہ تمہارے باپ سے ملوں گی, سر اٹھا کے ملوں گی, سر جھکا کے کوئی نہیں ملوں گی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, زندگی ایسی گزار کے جاؤ, اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنی قدر ماں باپ سے کرواؤ. باقی رولا گولا جس گھر کے اندر چلے جاؤ, خدائے پاک کی قسم, روٹی بھی اعلیٰ ملے گی, سالن بھی اعلیٰ ملے گا, چٹنی کسٹرڈ کھیر اعلیٰ ملے گی, لیکن کان میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بچوں کے واسطے دعا کریو. اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کھانے کا نظام گھر میں دسترخوان کا تو اچھا, لیکن گھر کے اولاد کا نظام بگڑا ہوا. یہ صحیح کریں گے جو باپ کو باپ نہیں سمجھتے. جب تک کاغذ کا آرامد ہوتا ہے اس وقت تو ٹیبل کے اوپر, جب کاغذ کا آرامد نکارا ہوتا ہے تو 10 بن کے اندر ڈالتے ہیں. یہی جن کی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں, ان کے ہاں ماں باپ یہ ہیں, جب تک ماں باپ کماتے کھاتے ان کی ضرورت پڑتی ہے, ان کا وظیفہ ملتا ہے, قربان جاؤں. اللہ اکبر, ماں ہمیشہ دعائیں دیتی ہے, باپ مرنے کے بعد بھی اپنی نوکری کے, اپنی اولاد کو پینشن دے کے جا رہا ہے. اور میرے عزیزوں, مرنے کے بعد احسان ختم ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا محسن دکھاؤ, مجھے ایسا ملازم دکھاؤ جو قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی نوکری کر رہا ہے. پینشن آئے گی, بجلی کا بل جمع ہوگا, پینشن آئے گی, بچے کی اسکول کی فیس جمع ہوگی, پینشن آئے گی تو عید کے کپڑے آئیں گے. وہ چٹے کفن میں چلا گیا, پتہ نہیں اسے کفن دیا کہ نہیں. کفن پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. مجھے پنجاب والوں کا تو پتہ کوئی نہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے. میرے عزیزوں, گھر کے اندر خصم فوت ہو جائے, گھر والا فوت ہو جائے تو اس بیٹی کا کیا قصور, یہ پھر بھی پیر کی جتی ہے. منگنی سے لے کر, مہندی سے لے کر, مائیوں سے لے کر شادی تک, اور پھر نان چھٹک تک, پھر مکلاوے تک, ساری زندگی اس کے ماں باپ ہی محنتیں کرتے رہے, کولو کے بہل کے اندر میرے عزیزوں پستے رہے. خدا نہ کرے حادثاتی موت اگر داماد کو آ گئی تو کفن کاٹی بھی اس کے گھر سے آئے گی, کڑوی روٹی بھی اس کے گھر سے آئے گی. میں نے کئی سسرال والوں کو قبرستان آتے دیکھا, لیٹ ہو گئے, جنازہ رکھ دو جی, ابھی سسرال والے آ رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا, کہنے لگے ہمیں کہا تھا کفن کاٹھی میں اور 6 دیگیں پک رہی ہیں, جس کی دھاڑی ریڈی پر 1000 روپیہ ہو, بتا 6 دیگوں کے پیسے کہاں سے لے کے آئے گا. ہم نے بچی کا گھر بسانا ہے, اگر کفن نہ دے سکے میری بچی کو ساری زندگی سسرال والے تانا دیتے رہیں گے. غریب کا گھر اجڑ گیا, ماں باپ مر گئے, لال جوڑے والی نے چٹی چادر پہن کے ماں باپ کے آگے رو کے دکھا دیا, ابھی بھی تو ان کے گھر کی کڑیاں روٹیاں کھا رہا ہے. خدائے پاک کی قسم, یہ نہ دستور ہے نہ قانون ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ اکبر, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ زینب رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی؟ ام کلثوم رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی؟ رقیہ رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی؟ فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا, ابا تو پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا, بتاؤ کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی؟ کفل کاٹھی کہاں سے آئی تھی؟ چھوڑ دو خدا کے واسطے,
इस धंधे को कब छोड़ोगे? तुम तो दीनदार हो, तुम तो तबलीग वाले हो, तुम तो मदरसे वाले हो। खुदाए पाक की कसम, मैं उस औलाद को औलाद नहीं कहता जो मरने के बाद अपनी कमाई में से बाप को कफन भी ना पहना सके। ये औलाद है। कितनी बेशर्मी की बात है। मरने वाले का भाई खड़ा है, ताया खड़ा हुआ, अब पढ़ के सुना रहा। हाँ जी, 5,000 कब्रिस्तान वाले के 4,000 कफन के दिए थे, 2,000 रुपये नहलाने वाले को दिया था, 3,000 रुपये जी हमने मंजी चरपाई के मस्जिद में रसीद कटाई थी, 10 जगह पक्की थी माशाल्लाह, 70,000 रुपया, यो 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये इनके खाते में आ गए। इनका कसूर ये है कि इन्होंने अपनी धी को तेरे भाई के साथ दे दिया था। इनका कसूर ये है कि इन्होंने अपनी बेटी को जहेज दिया था। इनका कसूर ये। खबरदार और मुल्तान वाले, मैं तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी बेटी की जहेज में ऐब ना निकालना, किसी बहू के जहेज में ऐब ना निकालना। वो खेले के आवे, सुवा लेके आवे, सिल्वर के भांडे लावे, डिनर सेट लावे, सास ससुर एक मरतबा हाथ उठा के कह देना रजा दिता गजा दिता, माशाल्लाह तेरे माँ बाप ने बड़ा ही दिया। काम करती को देख के कहेंगे बड़ी हडराम है, क्या लाई थी अपने माँ बाप के घर से। खुदाए पाक की कसम, फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने हमला किया, उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी बेटी को तकलीफ होती है। वो अपने शोर से कहती है मुझे छेत ले, मुझे मार ले, मेरे माँ बाप को गाली ना दिया कर, मेरे माँ बाप को कुछ ना कहा कर। खुदाए पाक की कसम। और मेरे प्यारो जितने यहाँ बैठे हो, तुम धियों के घर भूल गए। कितनी मेरी रानियां यहाँ अंदर बैठी हैं। अगर मुझे इजाज़त शरीयत देती मैं बहनों से जाके हाल पूछता, बता शादी हो गई कितने साल हो गए, भाई ने फ़ोन किया हो, शादी हो गई कितने साल हुए, भाई में के में लेने आया हो। अल्लाह अकबर, हरामी तुमने की, ससुराल वालों को तुमने सत कर दिया। आओ मेरे अजीज़ों माशरा सुनो, सैयदा फातिमा को 3 दिन ब्याहे हुए हो गए, चौथा दिन आया हुजूर अली के दरवाजे पे पहुंच गए, ठक ठक दरवाज़ा बजा दिया, अंदर से आवाज़ आई कौन का? बेटी तेरा बाप मोहम्मद आया है। अम्मा पर्दे के पास आई, अम्मा ने आके जब पर्दा हटाया, अल्लाह अकबर, बेटी का चेहरा उतरा उतरा देखा। वो कपड़े जो ससुराल से मैके से पहन के गई थी, वो पेमद वाली चादर ही लेके बैठी है। बेटी अंदर आने को नहीं कहेगी, अब्बा जी आपका घर है आ जाओ। फरमाया मेरा नहीं, अली का घर है। अंदर तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके रो रहे हैं। किस वजह से? हज़रत अली की जिस जहाँ बैठे थे टेक लगा के, हज़रत अली की दीवार के साए में, मकान की दीवार के साए में, वहाँ से मिट्टी भुर भुर के हुजूर के कपड़ों पर गिर रही थी। अम्मा बुक्कल में मुँह दे के रो रही थी। रहमत वाले नबी ने बेटी की हालत देखी, यूं नहीं कहा लगता है मेरी लाडली, ये मेरी धी रानी, मेरी दिल जानी। यूं नहीं फरमाया तूने रोटी कोई नहीं खाई, यूं नहीं फरमाया कपड़े क्यों नहीं बदले, यूं नहीं फरमाया बिस्तर तेरा कौन सा, मसहरी तेरी कौन सी। काली कमली वाला उठ के खड़े हो गए और बेटी को सीने से लगाया। कहा बेटी, अली के घर की मौजे देख कर तुझे मोहम्मद का गरीबी वाला वेड़ा कैसे याद आएगा। बस इतना कहना था, मां हिचकियों के साथ रोने लग गई और रहमत वाले नबी का हाथ पकड़ के कहने लगी, अब्बा जी अगर ये मौज हुआ करती है तो फिर गरीबी क्या हुआ करती है। दामाद वो मिला, दूल्हा वो दिया जिसके पैर में जूता कोई नहीं, जो बयाने के लिए आया था नंगे पहन आया था। अब्बू जी आपने मुझे गद्दा वो दिया जिसमें खजूरों की छालें भरी हुई हैं। लेकिन अब्बा जी रोटी मिली ना मिली, लेकिन आपने मुझे कुरान भी दे दिया, रेल भी दे दी। और मेरे अब्बा पूछ ले अपने रब से, फातिमा को भूख लगती है, डाली को गालियां देती है, न कोसती है। जब मुझे ज्यादा भूख लगती है, ये मुसल्ला भी चाहती हूँ, मैं खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ना शुरू कर देती हूँ। जितनी कुरान की तिलावत होती है, मेरी भूख भी खत्म हो जाती है, मेरी प्यास भी खत्म हो जाती है। कोई जिंदगी है मेरा अजीजो, जाओ 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 औरतों के हुकूक वाले कोर्ट में चले जाओ, इतने इतने थब्बे तुम्हें मिलेंगे कि अल्लाह अकबर जी हमारी दी बसना नहीं चाहती जी। अजी को हाजी जी वजह भी बताओ, नंबरदार जी वजह नहीं जी बसना नहीं चाहती, आप हमें तलाक दे दो, डूब के मर जाओ। खुदाए पाक की कसम, हमारे बाप ने एक डोली लिखी थी, पहली बहन की शादी सन 1982 में। बाप को शुगर का मर्ज था, पता नहीं शुगर क्या वक्त थी उस वक्त क्या थी। मैं 6 साल का तकरीबन था, अब्बा का पाँव कट गया था, हमारे पास तो लाठी भी लेने के पैसे नहीं थे। हाकी पकड़ के मेरा बाप लिखा था, मेरा बाप खड़ा था, लेकिन जो उस वक्त जुमले दे के चला गया, खुदाए पाक की कसम यहाँ लिखे हुए हैं, उन जुमलों में मेरे बाप ने डोली पढ़ के सुनाई थी, छोटी सी दुल्हन तो है बड़े बाप की बेटी, अल्लाह करे तेरे भी ओ साहब बड़े हो। आगे की सतरें मैं भूल गया, नीचे की सतर सिर्फ एक याद है, बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। अल्लाह अकबर। गैरत वाले बाप मेरे अजीजों गैरत वाली धी को ये अल्फाज सिखाया करते थे, लेकिन मेरे अजीजों अब तो कान में कहा जाता है शौहर की ना मानियो, सास ससुर की ना मानियो, जानी को हाथ लगाने नहीं देती। पहले
وعدہ کر ماں باپ سے علیحدہ کب ہو کے دکھائے گا؟ اور میرے پیارو اپنی پہلی شادی کی رات اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، مجھے کچھ کہہ دینا، میرے یاروں کو کچھ کہنا، میرے کپڑے استری نہ کر کے دے، جھگڑا نہیں کروں گا، دھوکے نہ دے، دھوبی سے دلواؤں گا، جو انگلی میری طرف اٹھ رہی ہے میری ماں باپ کی طرف نہ اٹھانا، تو گھر بنانے کے لیے آئی، گھر توڑنے کے لیے نہیں آئی، میں ساری اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں، ماں باپ کی جدائیاں برداشت نہیں کر سکتا، یہ سبق دو اپنے گھر کے اندر۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا رحمت عالم نے، چلیں کا کہاں کا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں، چل تیری طبیعت کچھ اور ہو جائے گی۔ اب کیا کہہ رہی؟ ابو جی آپ کو یاد ہے نا کا کیا، جب گھر کی دہلیز پار کی تھی تو آپ نے کان میں کہا تھا بیٹی یہ گھر تیرا پرایا ہو گیا، اب تیرا گھر وہ ہے، جب تک میرے گھر کی چوکٹ کے اندر تھی میرا چلتا تھا، جب علی کے گھر میں چلی گئی اب اختیار میرا نہیں چلے گا، اختیار تیرا چلے گا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، کہا ہاں بیٹی کہا تھا، کہ ابا جان پھر آپ وہاں بیٹھ جائیے ورنہ گھر چل کے انتظار کریے، علی آئیں گے، میں کہوں گی ابا لینے آئے ہیں، اگر وہ اجازت دے دے تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر وہ اجازت نہ دے تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ حضور سر جھکا کے روتے رہے اور گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی پاک نے آ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ چہرے پہ نظر پڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارے غیرت کے بات ہی نہ کی گئی اور اشارے سے کہنے لگے فاطمہ یہ کیوں آئے ہیں؟ کان کے پاس جا کے کہا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، جاتی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا۔ اتنے میں حضور کھڑے ہو گئے، علی بیٹی کو لے جاؤ تیری اجازت ہے۔ علی کہنے لگے میں اللہ اکبر غیرت والا ہو گیا، میرے آنسوں سے لڑی آ گئی، میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر کب تک شرمندہ کرتے رہو گے؟ میں کیا تھا؟ اللہ اکبر میں اکیلا ننگے پیر تیرے پاس آیا تھا، تو نے وہ بیٹی میری جھولی میں ڈال دی جسے اللہ اکبر تو نے محمد آپ نے جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جسے بدعت منی کہا ہے، جسے جنتی عورتوں کی سردارن کہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر غیرت والی دھی کو علی نے بیوی کو اجازت دے دی، سننا دوڑی گئی، نہ رکشا منگوایا، ابو جی آپ کو ٹیکسی کا کیا پتا، ابو جی آپ کو کیا پتا ملتان میں ٹائم کب نکلتا ہے، میں جاتی ہوں، علی ادھر آ جا، ابا جان کو کہ ذرا آگے آگے چلیں، علی میں برقع چہرے پہ لے لوں گی، چادر لپیٹ لوں گی، جہاں میرا باپ پاؤں رکھے وہاں میرا پاؤں رکھوا دینا، جیسے میں قدم اٹھاؤں تو اپنا پیر رکھ کے ہمارے قدموں کی نشان مسل دینا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا مطلب؟ ابا کے پیر پر تیرا پیر، پھر اپنا پیر رکھوں نشان مٹا دوں۔ جب گھر کے دروازے پہ حضور کے چلی گئی، اب سنو میری بہن کیا کہہ رہی ہے، علی اللہ اکبر باپ کے نشان کے اوپر پیر اس لیے رکھا کہ زمین کے ذروں سے بھی محمد کی غیرت والی دھی کا پردہ ہو جائے، اور تیرا پیر اپنے قدموں پہ اس لیے رکھ کے مٹا دیا کہ آسمان کے سورج سے بھی محمد کی دھی کے پیروں کا پردہ ہو جائے۔ جب ایسی غیرت والی عورتیں تھیں تو ان گودوں میں اللہ نے پسند کیا، حسین بھی آئے گا، حسن بھی آئے گا، محسن بھی آئے گا، زینب بھی آئے گا، دین ان سے سیکھنے کے لیے جاؤ اپنے انگلش میڈیم سکولوں کی حالت دیکھو، ہم زندگی ان سے سیکھنے کے لیے بھیجنے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں دوپٹہ یہاں رکھنا چاہیے کہ یہاں رکھنا چاہیے، جنہیں یہ نہیں پتہ بالوں کو باندھنا چاہیے کہ بالوں کو کھولنا چاہیے۔ کیا تمہارے موبائلوں پہ نہیں آ رہا کہ 10ویں جماعت کا طالب علم اور مجھ سے اس کا چکر چلا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ اس نے بغیرتی کا جنازہ نکال دیا، اس نے بغیرت والا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں ماحول بڑے اچھے تھے، اللہ اکبر ماحول بڑے اچھے تھے، جب مائیں پڑھایا کرتی تھی اس ماؤں کی گود ہوا کرتی تھی، استاد پڑھانے والے ہوا کرتے تھے، پھر ان گودوں کے اندر میرے عزیز و غیرت کا سبق ملتا تھا، اخلاق کا سبق ملتا تھا۔ بھول گئے ساری باتیں، بھول گئے۔ دسمبر جنوری کا مہینہ ہوا کرتا تھا، 11-12 روپے پاؤ میرے عزیز و مونگ پھلی ملا کرتی تھی، 7 روپے ملا کرتی تھی، رضائیوں میں گھس گھس کے سارے بہن بھائی بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ وہ ایک چھیل کے اسے دیا کرتا تھا، وہ ایک چھیل کے اسے پہلے اپنی کھا لے پھر میری کھائیں گے، تکیے کے نیچے رکھ کے سویا کرتے تھے۔ اس وقت میرے عزیزو اب حصے عدالتوں میں مل رہے ہیں، اس وقت حصے بستروں میں ملا کرتے تھے۔ مونگ پھلی چھیل کے چاروں میں تقسیم ہوا کرتی تھی، ریوڑی بھی ساتھ تیری ختم ہو گئی، کھاوے گا ہاں کھاؤں گا، اپنے منہ سے نکال کے دے دیا کرتی تھی۔ اب تو بہن کو منجے پہ نہیں بٹھاتا، اس وقت بہن کا جھوٹا کھایا کرتا تھا۔ یہ جراثیم کہاں تھے؟ برتن تھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی سلور کے، کھانے والے 10 ہوا کرتے تھے۔
تھے میرے بھائی، فریج گھر میں ہوتا کوئی نہیں تھا، شام کو مائیں بسم اللہ پڑھ کے دیگڑی کو باندھ کے تار پہ ٹانگ دیا کرتی تھی، روٹی چھان بورے میں نہیں جاتی تھی، صبح ناشتے کے وقت دسترخوان پہ آتی تھی، سوکھی روٹی کے ٹکڑے بسم اللہ پڑھ کے مائیں کھلاتی تھی، کھانے کے بعد مائیں الحمدللہ کرواتی تھی اور ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ تو نے اب کھلا دیا، دوپہر کا انتظام بھی فرما دینا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، پہلے دن مدرسے سے پڑھ کے آئے، اللہ اکبر، کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، پہلے دن مدرسے سے پڑھ کے آئے، امی جی بھوک لگی ہے، کہ بیٹے آج کے بعد روٹی میرے سے نہیں مانگنی، روٹی اللہ سے مانگنی ہے، اللہ اکبر، اما اللہ بھی روٹی دیتا ہے، کہاں دے گا، کہاں، کہ یہ مصلی بچھا لے، اس کے اوپر بیٹھ کے 4-5 پھیری کہہ دے اللہ روٹی دے دے، جب تیرے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ روٹی کا انتظام کر دے گا۔ اب یہ ننھے سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، فرشتے بھی مسکرانے لگے، اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے، جب 4-5 مرتبہ کہا، ماں نے چپکے سے ایک پیڑا آٹے کا اٹھایا، گوندنا شروع کر دیا، پیڑا بنا کے رکھا، آگ جلائی، چپکے سے تبھی بنا چڑھائی اور اس کے اوپر روٹی پکا کے بستر میں رکھ دی۔ قطب الدین مل گئی روٹی کا نام، ماں ملی کوئی نہیں، کہ تجھے خوشبو آئی، کہ آ تو رہی ہے، انگلی پکڑ کے کمرے میں پھر رہی ہے، آجا روٹی ڈھونڈے، کہاں روٹی ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، یہاں روٹی ہوگی، رضائی میں بستر میں ہاتھ ڈالا، گرم گرم روٹی مل گئی، اللہ اچھا مصلی پہ روٹی ملے گی، اللہ باپ کا سر پھاڑنے سے بھی ملے گی، باپ کو کوسنے دینے سے نہیں ملے گی، اللہ روٹی دے گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عادت ہی بن گئی، جب بھی گھر پڑھ کے آتے مصلی بچھا کے ہاتھ اٹھاتے اللہ روٹی کا انتظام فرما، روٹی پکا کے دیتی۔ ایک دن چلی گئی اماں رشتہ داروں کے گھر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چھٹی کا وقت اماں بھول گئی، یہ سپارہ لے کے یہ قاعدہ لے کے اپنے گھر آئے ہوں گے اور آتے دیکھا اماں نہ کمرے میں، نہ آنگن میں، نہ بیڑے میں، کہیں نظر نہیں آئی، نہ غسل خانے میں، کہ اب بھوک لگی ہے، اماں تلاش کروں کہ روٹی تلاش کروں، وہ جو روزانہ ماں کرواتی تھی وضو کیا مصلی پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے، اللہ اکبر، دعا کا کنیکشن اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا، اللہ اکبر، اور مامتا کا کنیکشن اللہ نے ماں کے ساتھ جوڑ دیا۔ بیٹھے بیٹھے دل کے اندر خیال ہے اوہ میرا پوت تو پڑھ کے آ گیا ہوگا، روٹی کہاں، روٹی مانگے گا، اگر اسے روٹی نہ ملی تو وہ اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ روٹی نہیں دیتا، ماں روٹی پکا کے دیتی ہے۔ اب وہ ببو گھر سے نکلی، برقع سر کے اوپر رکھا، دوڑ رہی ہے، کبھی چادر سجے جاوے، کبھی چادر کھبے جاوے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گھر کی طرف دوڑ رہی ہے، کارش والیا آج ماں کی عزت کی لاج رکھ لے، میں نے بڑی مشکل سے تیرے سے لینا اپنے بچے کو سکھایا ہے، تیرے سے مانگنا میں نے اپنے بچے کو منایا ہے، اللہ ایک روٹی کا سوال ہے، میرے بچے کے ننھے ہاتھوں کا نہ دیکھ، بڈڑی کی آنکھیں آنسوں کو دیکھ لے، مالک میرے بیٹے کی توحید والی آج لاج رکھ لے، بتا دے روٹی ماں نہیں دیتی، روٹی خدا دیتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں روتے ہوئے آئی اور گھر کے ویڑے میں آ کے دیکھا قطب الدین تو کھٹڑے پہ بڑا آرام فرما رہا ہے، اماں تھی، مامتا تھی، آگے بڑھی جناب قطب الدین کو گودی میں اٹھا کے جفیاں ڈال ڈال کے چومنے لگ گئی، او میرے لال تو بھوکا مر گیا، تیری ماں تجھے بھی روٹی پکا کے دے گی۔ قطب الدین نے آنکھیں کھولی، اماں شام کی، کہ نہیں بیٹے دوپہر کی، کہ دوپہر تو اللہ نے دے دی، کہ کہاں سے دی، کہ اماں گھر میں آیا میں نے تجھے دیکھا تو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن رب کی قدرت کے نظارے تو گھر میں موجود تھے، بیٹے تو نے کیا کیا، کہ ٹوپی سر پہ رکھی اور مصلی بچھا کے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا اماں نہیں ربا تو گھر میں موجود ہے، اللہ روٹی دے دے، اللہ روٹی دے دے۔ منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد میں اسی چرپائی پہ چلا گیا جس پہ بسترے پڑے ہوئے کرتے تھے، جس میں روٹی پڑے ہوئے کرتی تھی، اماں جان میں نے جا کے یوں کر کے ہاتھ ڈالا، اماں مجھے تازی گرم گرم روٹی وہاں سے مل گئی، ماں کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے اماں رونے سے پہلے اگلی بات سن، روزانہ روٹی جو پکتی تھی اماں اس کی گندم کے ذائقے میں مزہ نہیں آتا تھا، جو آج روٹی بستر میں سے نکال کے دیکھی اس میں اتنا مزہ آیا کہ دنیا کے سارے روٹی کے ذائقوں کو بھلا کے رکھ دیا۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں مصلی کے نیچے گڑ کی ڈلی رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹے نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، فرید الدین نے سجدہ کر کے دکھایا، یہ سجدہ اس کی وفاؤں کو سبحان رب العلیٰ کو چیرتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ مصلی اٹھایا، نیچے شکر موجود تھی، بتا دیا فرید الدین ماں نے خدا سے لینا سکھایا تو اللہ سے مانگنا سیکھ، اللہ تجھے شرمندہ نہیں کرے گا۔ ایک دن میرے بھائی اللہ اکبر مولوی صاحب بڑے بھائی ہیں، انہیں جماعت والوں نے دیکھا ہے، بڑی بزرگی تقوی والا اللہ نے بھر دیا اس کے اندر، اللہ نے علم کوٹ کوٹ کے اور بڑا بردبار، ہم الحمدللہ کٹھے بھائی ہیں، خرچ جمع جوڑی کھانا پینا سب ایک جگہ۔ ایک دن مجھے کہنے لگے یہ تیرے پر اللہ کی عطا ہے، بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا، بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا۔ پھر مجھے کہنے لگے ابا کے مرنے کے بعد میں اکیلا تھا، تم چھوٹے چھوٹے تھے،
جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں، ابا کی جگہ اسکول میں لگا تھا، جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں رکھتا، جب وہ میری تھوڑی سی تنخواہ ماں یوں دیکھتی اور پھر میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی اللہ اکبر، نام لے کے ماں دعا دے کے جا رہی ہے، تو رکھ رکھ کے بھولے گا، کیا دعا دے کے جا رہی ہے، رکھ رکھ کے بھولے گا۔ کب 35 سال ہو گئے عبدالحنان، تکیہ اٹھاتا ہوں پیسے تکیے کے نیچے ہوتے ہیں، الماری میں اخبار اٹھاتا ہوں پیسے اخبار کے نیچے ہوتے ہیں، جہاں میں نے رکھے کوئی نہیں وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں۔ رب العالمین کی قسم ہے یہ پیسوں کا کمال نہیں ہوتا، ماں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے، پھولوں کے ہار پہن کے آئے، کہا اجمیر کی نگری میں واہ واہ ہو گئی، اتنے لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا، اتنے لاکھ نے توبہ کر لی، اماں دیکھ پھولوں کے ہار مجھے لوگوں نے پنائے، اور یوں کر کے اللہ اکبر اجمیر کی نگری کے بابا کی ماں دیکھنے لگ گئی، کہ بیٹے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، کہ اماں کیا ہوا، کہ بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں کمال میرا ہے، اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بیٹے میں نے تجھے پردے میں رکھ رکھ کے قرآن سنایا، اللہ نے اس کی برکت سے تجھے ایسا ولی بنا دیا، اللہ اکبر، تو نے کافروں کو کلمہ پڑھا دیا، گناہگاروں کو توبہ طائب کروا دیا ہے۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر میرا عزیزو، گود ہاجرہ کی ہوتی ہے، اللہ گود کے اندر اسماعیل دیتا ہے، اسماعیل نے رو کے دکھایا، بچہ رو کے دکھائے آنکھ سے پانی نکلتا ہے، جب ماں خدا کو رو کے دکھائے اللہ زمین کو پھاڑ کر زمزم نکال دیتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، ماؤں کو اپنے حق میں رلایا کرو، کہا کرو ماں رو کے دعا کر دے، کہا کرو ابا جان رو کے دعا کر دے۔ رب العالمین کی قسم ہے گھر کے اندر دو افراد ایسے ہیں جن کی دعا آسمانوں پر جانے سے ساتوں آسمان کی مخلوق بھی نہیں روکتی ہے۔ جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم سفارشی بنتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، اس کے ہاتھ دربار کے اندر اڑ جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم اللہ بگڑے کام ہی سارے بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، مولانا عدنان صدیقی صاحب، اور اپنی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کرو۔ کہ آج جمعۃ المبارک تھا، جمعرات کی رات تھی، جمعہ کی رات تھی، میرے عزیزوں دکانیں گوشت کی بند تھی، حلیم کی بند تھی، چنے چاول کی بند تھی، لیکن بال کاٹنے والے سیلون حمام گلیوں میں بھی کھلے ہوئے تھے، ٹائم لوگوں کے بندے ہوئے تھے، 3 بجے تیرا ٹائم ہے، 4 بجے تیرا ٹائم ہے، لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یہ امت کا نوجوان رات کو حضور کی گستاخی کر رہا تھا۔ میرے عزیزوں 500 روپے دے کے سٹائل بنوائے، اللہ اکبر، داڑھی ایسی بنائی کہ دیکھ کے شرم آ رہی ہے۔ کس کی دکان کے اوپر سنت کو ذبح کرنے کے لیے گیا، جس نے اپنی پوری دکان کے اوپر کلمے لکھوا رکھے ہیں، بغداد والے کو بھی بلا رکھا ہے، سخی باز کو بھی بلا رکھا ہے، مکہ مدینے کو بھی بلا رکھا ہے، دکھا دکھا کے کہہ رہا ہے تم حضور کی سنت پہ مٹ گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کی سنت کو تباہ کر دیا ہے۔ میرے پیاروں ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، گندم کوئی لوگ گندم اکٹھی خرید لیتے ہیں، کوئی 40 من خریدتا ہے، کوئی 50 من خریدتا ہے، گھر گندم آ گئی، گھر والی سیانی کہے گی اچھی طرح بڑولے کو صاف کر لے، اور ابھی نہ ڈالیے گندم، پہلے جا کے اللہ اکبر کیڑے مار گولیاں لے کے آ، کتنی لاوے گا، اول تو ملتی کوئی نہیں، سیانے کو ملتی ہیں، 2 گولیاں 40 من گندم میں رکھتے ہیں، ایک نیچے یا ایک درمیان میں کو اوپر رکھتے ہیں، کہتے اب بے فکر ہو جا انشاءاللہ کیڑا نہیں لگتا، کیڑے مار گولیاں آ گئی، میرے عزیزوں 2 گندم کی گولیاں، کیڑے مار گولیاں 50 من دانوں کو بچا لیتی ہیں، 4 سنت کے بال سنبھال کر قبر میں چلا جا، 5 فٹ کے وجود کو بچا لیا جائے گا، رب العالمین کی قسم ہے، چہرے پر سنت سجا کے چلا جا، قبر بھی محفوظ رہے گی، کفن بھی محفوظ رہے گا، وجود بھی محفوظ رہے گا، وگرنہ میرے عزیزوں اس کی قدرت ہے، اس کا حکم ہے، کبھی جوان چلے جاتے ہیں، کبھی بوڑھے چلے جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم مولانا طارق جمیل سے اب لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، دنیا دار تو دور کی بات دیندار بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک اللہ کے امر تھا، بندہ چلا گیا، خود گولی ماری یا کسی اور نے مار دی، آج عصر کی نماز کے بعد میں مولانا کے پاس تھا، ہم دونوں آپس میں گلے مل رہے تھے، میں مولانا کے کان میں کہہ رہا تھا مولانا ایک تو اولاد کا دکھ ہے، پھر دوسرا بیٹے کی جدائی کا دکھ ہے، تیسرا لوگوں کے تانوں کا، میرے کان میں کہنے لگے مولانا میں کیا کروں، صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا، پھر مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھر دوبارہ گلے مل کے آیا، میں نے کہا مولانا انشاءاللہ میں آؤں گا، کہ ضرور آئیے گا، اس وقت رس ہے، میں نے کہا مولانا اللہ کا حکم ہے، خدا پاک کی قسم ماں کی گود اجڑ گئی، باپ کا سارا اجڑ گیا، لیکن میں نے اپنے اللہ اکبر موبائلوں پہ فالوور بڑھانے شروع کر دیے، کمنٹس لینا شروع کر دیے،
ہمارے چینل کو لائک کریں، ہم تمہیں بتائیں گے بیٹا کیسے مرا۔ خدا کی قسم وہ تو پہلے مر گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، سنتیں اس نے بیٹھ کے پڑھی، اس سے تو جھکا بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا دعا کرو پتر پیو دے جنازے اٹھان، کوئی پیو پتر دا جنازہ کوئی نہ اٹھاوے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا جب بچے کا جنازہ کندھے پہ اٹھتا ہے باپ کی کمر کا تو ٹوٹا ٹکڑا پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارو خدا کے واسطے ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جو پردے اچھالنے نہیں آیا، پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی شرابی زانی کو لوگ کہتے ہیں نا یار بس مر گیا، آپ برا نہیں کہنا، یہ تو دینداروں کا بیٹا تھا، تم اس کی تھوڑی سی کوتاہیوں کو دیکھ کر میرے عزیزوں سے بدنام کر رہے ہو، اس کی تم علمی محنت کو، اس کی دعوت کو نہیں دیکھتے۔ پتہ نہیں اللہ اکبر کتنے ملکوں کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جا کر اللہ کا پیغام نہ سنایا ہو، کتنے بے ہدایت اس کی بات کو سن کے ہدایت کی، اور غلطی تو ہر انسان کے اندر مولوی صاحب ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے امت عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہی امت عیبوں کو اچھال۔ پھر مولانا پھر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، جو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچا نہیں سکا وہ طارق جمیل کی عزت کیسے بچائے گا؟ جسے اپنے گھر کا درد کا احساس نہیں وہ دوسروں کے درد کا احساس کیسے کرے گا؟ مولوی صاحب میرے جوان بھائی کا جنازہ اٹھایا، بڑا شیر ببر ہے، 6-6 7-7 تقریریں 2-2 گھنٹے کر لیتا ہے، تھکتا کوئی نہیں، لیکن جس دن سے بھائی کا جنازہ اٹھایا کندھا اس وقت سے اٹھتا ہی کوئی نہیں، کندھا جھک گیا ہے۔ بہن کا جنازہ میں نے اس کندھے سے اٹھایا، پھر ماں کا جنازہ میں نے اٹھایا، اللہ اکبر، ماں گئی تو ساری زندگی ہنسیاں ہی لے کے چلی گئی، اب یہ کوئی مذاق ہو جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، پھر دکھوں میں پالنے والی، دکھوں میں دعائیں دینے والی، میرے عزیزو اللہ اکبر، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر بچوں کو سنبھالنے والی، اس ماں کو کہتے ہیں ٹھنڈیاں چھاواں، وہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اور اس ماں کو جس کو بچوں کے نام ہی نہیں پتا وہ ٹھنڈی چھاؤں کہاں سے بنے گی؟ میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے گھر کے پردے بعد میں بنانا، گھر کی دیواریں بعد میں بنانا، پہلے اپنی اولاد کا مستقبل بنانا۔ خدا پاک کی قسم اولاد کا مستقبل اسکول کالج سے نہیں بنتا بلکہ ماں باپ کے کردار سے بنتا ہے۔ کردار پیش کرو اپنے بچوں کے آگے، دادے کے بارے میں بتاؤ ایسا تھا، نانے کے بارے میں بتاؤ ایسا تھا، صفات بتلاؤ اپنے گھرانے کی بچوں کو۔ میں وصیت کر کے جا رہی ہوں، بیٹے گوارا رہ لیے، پھپھی کی بیٹی نہ لیے، میں تجھے وصیت کر کے جا تیرا باپ جو مرضی کرے، اپنے باپ سے بغاوت کر دیے تائے کہ گردولہ پڑھ کے کوئی نہیں، یہ نصیحت کی چیزیں تھی؟ تمہیں تو لال جوڑے میں لے کے آئے تھے، 800 آدمیوں کے ولیمے کیے تھے تاکہ یہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، تو نے اس گھر کے اندر ایسی آگ لگائی کہ بھائی کو بھائی کے منہ سے پھیر دیا۔ 2 روٹی تو نے کھانی خدا کی بندی، کچے مکان سے پکے مکان میں آئی تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتی؟ عورت تو اپنے کھونٹے پر اچھی لگتی ہے، ٹول پلازے پہ اچھی نہیں لگتی، بسوں کے اندر سواریوں کو پانی پلاتے اچھی نہیں لگتی، عورت تو گھر کے اندر اچھی لگتی ہے اور حاکم ہوتی ہے، مرد گھر میں محکوم ہوتا ہے، سارا کمائی کا خرچہ لا کے دیتا ہے، عورت بادشاہوں کی طرح اس کو خرچ کرتی ہے۔ اب بھی کہہ رہی ہے کہ تیرے گھر کے اندر آ کے مجھے سکون کوئی نہیں ملا، توبہ کر ورنہ یہ نہ ہو تیری اولاد کے ذریعے اللہ تجھے تیرا سکون چھین لے، تیرے شوہر کے ذریعے اللہ سکون۔ کوشش کرنا ہر دعا میں ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، رزق میں برکت مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا اللہ جنازہ میرے شوہر کے کندھے پر ہی چلا جائے، لوارث نہ کر دینا۔ میں نے اچھوں کو دیکھا، شوہر جس دن سے قبر میں گیا خدا کی قسم بیواؤں عورتوں کو زکوٰۃ مانگنے پر لوگوں نے مجبور کر دیا ہے۔ زندگی گزارو میرے پیارو، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں دو۔ دنیا کے اندر پھر کے آتا ہوں، ابھی بھی ایک جگہ جا رہا ہوں، ابھی ساؤتھ افریقہ، کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں۔ تم ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، وہ ہماری طرف جھانک رہے ہیں، ہماری طرف۔ گھر کے اندر کام کرنے والی، میں رات کو 12 ساڑھے 12 تقریر سے فارغ ہوا، گھر کے اندر کام کرنے والا ننگا سر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور میرے پاس آ کے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اب مجھے ان کی سمجھ نہیں، میں کہ میں کیا کر، وہ کہنے مولانا کہہ رہی کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا کس چیز نے متاثر کیا؟ بس یوں اشارہ کر کے رونے لگی کہ تیرے اس لباس نے، تیرے کردار نے ایسی آیا۔ ہماری تو عورتوں کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، محمد کے غلاموں کے سروں کے اوپر چادر نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ چادر پہ پیار آیا کہ ہمیں کلمہ پڑھا مولانا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کو، اس نے اپنے شوہر کو بلایا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اگلے دن جہاں میری تقریر تھی، اللہ اکبر، مجھے وہ عورت پہچان میں نہ آئی، کل یہ ننگے لباس میں تھی، آج جیسے چھپ کے آئی، جیسے ساؤتھ افریقہ سے نہیں آئی بلکہ مدینے کی کسی بستی سے آئی ہو، اور کہنے لگی آپ نے میرا نام سمیہ رکھا تھا، کیا سمیہ کا لباس یہ تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ جو لباس اسے دیا، اس لباس کی اہمیت، اللہ میری بیٹیوں کو بھی اہمیت نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم، مولوی صاحب یہ اتنے بچوں کے لائی، بچے کے سر پہ عمامہ، ٹوپی،
کندھے پہ چادر، شلوار ٹخنوں سے اونچی. اس بچے کا نام میں نے بلال رکھا تھا کہ مولوی صاحب ایسا ہوتا ہے بلال؟ اب میں سے کیا بتاؤں. میں نے کہا میرے ملتان کا بلال دیکھ، تو اسلام نہ چھوڑ دے اور تیرے بلال کو دیکھے گمراہ لوگ کلمہ پڑھ لیں. اتنی سی بچی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا تھا، دوپٹہ لے کے بال چھپا کے اللہ اکبر پیغام دے کے جا رہی تھی انشاءاللہ جو پاکستان سے آ کے تو پردہ دے کے گیا، یہ پردہ کفن کے طور میں قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے اور یہی پردہ قیام. میں نے بھی ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ تقریریں کرتا ہوں، بیانات کرتا ہوں، توڑ جوڑ پیر طریقت بھی بنتا ہوں، کوئی عمل پہ بھروسہ نہیں، لیکن یہ عمل ہے. اللہ عبد الحنان کو دیکھ کر اس نے فاطمہ کا پردہ اپنا لیا. امید ہے قیامت کے دن یہی پردہ عبد الحنان اس کے گھرانے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پوری دنیا ترس رہی ہے، پوری دنیا ترس رہی ہے، یہ پوری دنیا تمہارے سے مانگ رہی ہے. تامرون بالقلتم خیر امت اخرجت للناس، تم دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے. تم خود ان سے بھیک مانگ رہے ہو، ان سے غیرت مانگ رہے ہو جن کے پاس نہیں ہے، ان سے عزت مانگ رہے ہو جن کو خود عزت کا پتہ کوئی نہیں، عزت کے لفظی معنوں کا پتہ کوئی نہیں. تم ان سے انسانی حقوق مانگ رہے ہو جن کے کتے ان کے بستروں پہ سوئے اور ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں جا کے سوئے. تم ان سے انسانیت کی تمنا رکھتے ہو جن کے بھائی اللہ اکبر اپنی بیویوں کو خود چھوڑ چھوڑ کے آئے اور ان سے امیدیں رکھتے ہو جن کی بہنیں راتوں کو کلبوں کے اندر ناچیں اور ان کے بھائی ان کی کمائی سے صبح ناشتہ کریں. تم ان سے غیرت مانگتے ہو. کتنے ہزار فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے، تم نے ان کی پروڈکٹ کو قبول کیا، خواہ وہ کھانے میں، خواہ وہ پینے میں، خواہ وہ رہنے میں، خواہ وہ سہنے میں. تم نے ان کی تعلیم کو، ان کی بے ضمیری کو تسلیم کیا. انہوں نے ہماری کمائی سے ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا. یہ جتنے آج فلسطین کے اندر نبیوں کا مرکز ہے، ایک نہیں 1,24,000 نبی اکٹھے ہوئے تھے. آمنہ کا لال یہیں سے معراج پہ گیا تھا. اللہ کی قسم ہر جگہ خون خون نظر آ رہا ہے. میں تو پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری کے ساتھ گیا، ہمیں فلسطین جانے نہ دیا. بصرہ کے پاس ہماری گاڑی رک گئی، کچھ حضرات آگے چلے گئے. ہم نے کہا تم گئے تو ہم تمہارے پیچھے آئیں گے. بیچارے وہ شام کو واپس آئے. میں نے کہا رابعہ بصری حسن بصری کے مزار پہ جانا تھا، جانے نہیں دیا کہ ان کے وہاں حساس ادارے ہیں. لیکن ملک شام کے اندر اللہ کی قسم جیسے روڈ موٹر وے بننا تھا نا، روڈ ٹوٹا پھوٹا تھا، ایسے لوگوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر پھرے ہوئے تھے. ہماری گاڑی ادھر کو جاتی ادھر کو، چٹیل میدان ہوتے. اللہ اکبر. وہاں کے جو ہمارے سمجھانے والے تھے کہ مولانا ایک بستی کے اندر 15 لاکھ آدمی شہید ہوا، 15 لاکھ آدمی شہید ہوا. یہ کمائی ہمارے پاس سے تو گئی. قافلہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مکے سے تجارت کا لوگوں کا سامان اکٹھا کر کے تجارت کے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا صحابہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرو، ان کے مال کو قابو کرو تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو، یہ کمزور ہو تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق غضب کرنے والے تھے؟ فرمایا نہیں، ان کی معیشت کمزور کرو، اسی پیسے سے یہ اسلحے خرید کر ہمارے پہ چڑھائی کریں گے. آج کون سی ہمارے دسترخوان پہ ان کی گندی تہذیب ہمارے دسترخوان پہ نہیں ہے. ہمارا پاکستان ایک منرل واٹر کی بوتل تو نہ بنا سکا، پیپسی کا بائیکاٹ کرا رہا ہے. پہلے منہ کو لگا دی، زمینیں ہم نے دی، ڈونلڈ کو زمینیں ہم نے دی، KFC کو زمینیں ہم نے دی، تم نے دی. اللہ کے دربار میں پکڑ تمہاری ہوگی. تم نے ہمیں حرام کی طرف اکسایا، حلال کھانا چھوڑ دیا، چوریاں کر کر کے مالک کی دکان دراز میں سے پیسے نکال کر. آج کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے ہے، محبوب نے گفٹ مانگا، بہن کی چوڑی اتروا دی. مکے میں کوئی ویلنٹائن ڈے تھا؟ مدینے میں ویلنٹائن محبوب کو 16 فروری تھا، مکے میں کرسمس ڈے تھا. میرا نبی تو ان چیزوں کو توڑنے آیا تھا. جب حرم میں داخل ہوئے ان مورتیوں کو توڑ کے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل ختم ہو گیا، غیروں کی تقسیم ختم ہو گئی، محمد کے لائے ہوئے دین کا راج شروع ہو گیا ہے. میرا ہم نے اس لباس کو یا منہ دکھائی میں 75 سال ہو گئے، 1400 سال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال ہو گئے، اب بھی منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دے رہے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا میرا امتی میرے سے وعدہ کر سونا نہیں پہنے گا؟ مرد میرا امتی وعدہ کر چھلکنے والا لباس جس میں ریشم کا دھاگا نہیں پہنے گا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا، وعدہ کر. لیکن ہم تو کیا کریں، حاجی صاحب تولے کی انگوٹھی بنا رہے ہیں.